آپ اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں، تنہائی میں ہو تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں، اجتماع میں ہو تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں، بازار کی زندگی ہو تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں، تجارت کی زندگی ہو تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں، حکمران بن کے اگر کرسی پہ بیٹھے تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں، رعایا بن کے زندگی گزار تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں۔ آپ زندگی کے ہر حرکت و سکون میں اپنے اللہ کا دھیان کر کے اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں گے تو بس آپ کامیاب ہو گئے۔ کیوں کہ درجہ احسان اگر آپ کو حاصل ہو گیا، یہ سوچ کر آپ نے زندگی کا ایک ایک حرکت و سکون صادر کیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے تو احسان، درجہ احسان کسے کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے انت عبد اللہ کأنک تراه، کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تصور مان کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ پہلے جملے میں مقام مشاہدہ کو ذکر فرمایا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو گویا کہ مشاہدہ ہو رہا ہو، گویا کہ یہ مخلوق اپنے خالق کو دیکھ کر، یہ مرزوق اپنے رازق کو دیکھ کر، یہ مملوک اپنے مالک کو دیکھ کر عبادت کا ایک ایک سجدہ، ایک ایک رکوع ادا کرتی ہے، ایک ایک تسبیح پڑھتی ہے کہ اپنے اللہ کو دیکھ دیکھ کر۔ اور ظاہر ہے کہ عاشق اپنے محبوب کو دیکھ دیکھ کر جو ادائیں دکھاتا ہے، ان اداؤں کے اندر کیا وجد ہوگا، کیا اس کے اندر رعنائی ہوگی، کیا نہال ہو جاتا اپنے خدا پہ۔ اس لیے کہ ساری کائنات کا حسن جس پہ آج یہ انسان فریبتا ہے، اس کائنات کے اندر حسن پیدا کرنے والا خدا اگر مشاہدے کی آنکھ سے نظر آ رہا ہے، اس خدا کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ جی حسینہ کو حسن بانٹا، اس کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ جسے دریاؤں کے اندر جو روانی رکھی ہے، ان کو وسعتیں دی ہیں، اس کے اپنی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ جسے گنے کے رس میں مٹھاس رکھی ہے، اس کے اپنے مٹھاس کا عالم کیا ہوگا۔ جسے شہد کو میٹھا اور شیریں بنایا، اس کی اپنی شیرینی کا کیا عالم ہوگا۔ جب یہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ اس لیے کہ ظاہر کے سر کی آنکھوں کے ساتھ دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن یہ اس شان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، گویا کہ اللہ اس کو نظر آ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کائنات کے اندر جو رحمتیں اس کی ہیں، ان رحمتوں میں نظر آتا ہے، آسمان کی وسعتوں میں نظر آتا ہے، زمین کے پھیلاؤ میں نظر آتا ہے، آبشاروں کے حسن میں نظر آتا ہے، سبزے کی لہلہاٹ میں نظر آتا ہے، پھلوں کی مٹھاس میں نظر آتا ہے، شہد کی شیرینی میں نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری کائنات کی نعمتیں دیکھ کر یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ اپنی جب مشاہدے کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پھر کس طرح کرے گا اور کس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مقام مشاہدہ اونچا مقام تھا۔ فرمایا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو گویا یہ مقام مراقبہ ہے کہ یہ تصور باندھ کے کھڑا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور بندہ باندھ کے جب عبادت کرے گا تو اس عبادت کے کیا کہنے، ایک ایک حرکت و سکون سنوار کے رکھے گا۔ جیسے دنیا میں ایک تابع دار جو ہے وہ اولاد کو اس کا ابا دیکھ رہا ہو، تو وہ تابع دار موتی اولاد کس طرح کرے گی کہ ابا دیکھ رہا ہے، وہ پورے ادب اور تمیز کے ساتھ ایک اپنی ڈیسنٹ بن کے کام کرے گی کہ ابا دیکھ رہا ہے۔ اور جہاں یہ تصور باندھ دیا کہ ربا دیکھ رہا ہے، وہ ربا وہ ابا کا بھی ربا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت اس کی اطاعت کا عالم کیا ہوگا، اس کی عبادت کا عالم کیا ہوگا، اس کے اندر کی کیفیات کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ تقویٰ جو ہے یہ بنیاد ہے کہ جب یہ استظہار رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور جب درجہ احسان کا باندھے گا تو پھر ظاہر ہے کہ گناہ اور معصیت سے روکے گا۔